السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت اہم مسئلے کے اوپر بات کریں گے کہ موضوع پر مسح کس طرح کرنا ہے، اس کی مدت کیا ہے اور کون سے موضوع پر مسح کرنا ہے۔ اس سے کیونکہ یہ نماز کا کیونکہ وضو جو ہے یہ نماز کا ایک حصہ ہے، تو آئیے ہم سنتے ہیں ہم اس کے اندر بہت سارے چند علماء کرام کی چھوٹی چھوٹی کلپ ہیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہیں، ہم سب کو سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم حضرت مفتی واحد عبد القریشی صاحب کو سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ موضوع کے مسح کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے پاؤں کے دھونے کی بات کی ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 5 میں، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا ہے۔ تو موضوع پر مسح یہ خلاف قیاس سنت سے جائز ہے، ثابت ہے، مسنون ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ صحابہ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ موضوع کے مسح پر مجھے قرآن کریم کی جب کوئی آیت نہ ملی تو میں نے احادیث پاک کو تلاش کیا، 1 2 3 پر بات نہیں ہے، فرمایا میرے سامنے افاظہ حدیث آئی ہیں۔ افاظہ حدیثہ کا معنی ایسے احادیث آئی ہیں صحابہ کرام کی کوئی 70 سے اوپر، جیسے بارش کے قطرے اور پانی آتا ہے۔ میں نے کہا جی واہ، یہ ثابت، یہ ثابت، یہ ثابت، یہ ثابت۔ تو فرماتے ہیں ہم مسح کے قائل ہو گئے، موضوع پر مسح ہو سکتا ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد نے اہل حق کی 3 نشانیاں بتائیں کہ ہم اہل حق ہیں، الحمدللہ ہماری 3 پہچان اور شناخت ہے۔ نحن نفضل الشیخین ونحب الختنین ونر المسح علی الخفین، ہم اہل حق ہیں، ہم حضرت ابوبکر عمر کا رتبہ امت میں سب سے بڑا رکھتے ہیں۔ ہم اہل حق ہیں، اس بنیاد پہ ہم رسول اللہ کے 2 داماد حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ ہم اہل حق ہیں۔ ہماری تیسری نشانی یہ ہے کہ ہم موضوع پر مسح کے قائل ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور ترین جملہ ہے۔ تو یہ تو سیاستہ بھری پڑی ہے حدیث سے، حضرت مغیرہ سے ہے، حضرت ابو ایوب سے ہے، اس طرح کئی حضرت جابر سے، حضور پاک علیہ، حضرت زر بن حبیش کی روایات اٹھا لے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح فرمایا موضوع پر۔ اب موضوع پر مسح تو ثابت ہو گیا، کیسے کریں گے، کب کریں گے، کس طرح کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ وضو کیا ہوا ہو بندے کا اور اس کے بعد موزے پہن لے، اب کبھی وضو ٹوٹ گیا تو یہ آدمی پورا وضو کرے گا پاؤں دھونے کے بغیر، اور پاؤں پر 3 انگلیوں کا مسح کر لے گا۔ اب اس کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اگر ہے یہ مسافر تو 72 گھنٹے، اگر یہ مقیم تو 24 گھنٹے۔ یہ صحیح مسلم میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان حضرت رسول اللہ کی حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ حضرت علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا تھا، تو اس کا جواب یہی تھا کہ جو شہر میں رہنے والا مقیم ہے 1 دن 1 رات، اور اگر یہ مسافر ہے تو اس کے لیے 3 دن 3 رات ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹائم بھی خود طے فرمایا۔ تو اسی طرح ہوگا۔ اب آپ کے پاس رات کو نیند بھی ہو گئی ہے نا، اور آپ کا ٹائم پورا نہیں ہوا، تو آپ نے صبح اٹھ کے صرف اس کے اوپر مسح ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، وہ موزہ ہونا چاہیے چمڑے والا، اس میں ٹخنے آپ کے چھپے ہونے چاہیے۔ اگرچہ اس موزے کے نیچے آپ نے پاؤں پر پہلے جراب پہن لیے، پھر اس کے اوپر موزہ پہن لیا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ موزہ آپ کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو، آپ نے درمیان میں کوئی جراب پہن لی ہے تو بالکل آپ کا مسح نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ کم از کم اس میں ٹخنا آپ کا چھپا ہوا، اس سے اوپر جتنا ہو آپ کا اپنا ذوق اور مزاج ہے، لیکن کم از کم ٹخنا چھپا ہوا ہو، اور یہ موزہ ہو، چمڑے کا موزہ ہونا چاہیے۔ عام جرابوں پر مسح نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ بعض لوگ عام جرابوں پر بھی مسح کر لیتے ہیں اور اس کو شریعت کا جزو سمجھتے ہیں، یہ شریعت کا جز نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ موضوع پر مسح کے لیے یہ بات آپ ذہن میں رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب اور طریقہ آ رہا ہے، تو اس طریقے پر ہم اس کے قائل ہیں۔ اچھا، عام جرابوں پر مسح بھی نہیں ہے، ہاتھ پر پہنے ہوئے دستانوں پر مسح بھی نہ سمجھنا، اپنی ٹوپی پر بھی مسح نہ سمجھنا، سر پہ بندھے ہوئے مفلر یا عمامے پر بھی دوپٹہ مسح نہ سمجھنا۔ عورتیں اپنے سر پہ دوپٹے اور برقعے کو بھی موزے کے قائم مقام نہیں کر سکتی، اس لیے ان تمام معاملات کو اس کو واضح دیکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ پھر اس کا مدت کب ختم ہوتی ہے؟ اگر یہ مقیم ہے، جیسے 1 دن 1 رات پوری ہوئی، گویا اس کی موضوع پر مسح ختم ہو گیا، اب اس کو مکمل وضو کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح 3 دن 3 رات پورے ہوئے ہیں تو مسافر کا خود بخود ٹائم پیریڈ ختم ہوئے تو ختم ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ نے وضو کیا ہے، اس کے بعد وضو ٹوٹا ہے، آپ نے پھر وضو کیا ہے اور موضوع پر مسح کر لیا ہے، پہلے تو آپ وضو کر کے پاؤں ڈالیں گے نا پاک حالت میں، اس میں اب آپ نے مسح کیا، آپ جب تک موزہ آپ کے جسم پر رہے گا آپ کا وضو برقرار ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اتار لیا ہے نا یہ موزہ،
اگرچہ ایک ہی اتارا ہے تھوڑا سا، آپ کو وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا. یہ نہیں ہے کہ اب صرف پاؤں دھونے سے جان چھوٹ جائے گی، جی نہیں، آپ کو مکمل وضو کرنا ہوگا. آپ نے اتارنے نہیں ہے درمیان میں، ورنہ میں سمجھنا ایک دن ایک رات کا ٹائم ہے، جب چاہوں اتار دو، جب چاہوں پہن لوں. جی نہیں، پہننے کے بعد یہ ٹائم کی مدت ہے. یہ مختصر چند سی باتیں تھی قریش صاحب جو میں نے آپ کی خدمت میں کر دی ہیں. باقی دینی علم کی تفصیل کے لیے کسی عالم دین کے پاس حاضری آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہے. جیسے جسم کے لیے اتارنا یا جرابیں اتار کر پاؤں دھونا مشکل ہوتا ہے خرم صاحب کو اس سے. یہ بھی 15ویں صدی کی ایک بدعت ہے جس کا اس صدی سے پہلے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ عام جرابوں پہ بھی لوگ مسح کرنے لگے، اور بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ اجماع امت کے خلاف ہے. چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ موزوں پر مسح کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور ان چاروں فقہ کے نزدیک یہ جو آج کل جو ساکس ہم پہنتے ہیں ان پر مسح بالکل جائز نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنی احادیث قرآن نے سب سے پہلے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھیں جب قرآن میں کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم سے اختلاف کرنے کے لیے کوئی بہت مضبوط اور واضح دلیل ہونی چاہیے. تو خفین کے بارے میں تو دلیل واضح ہے. خفین کہتے تھے چمڑے کے موزے، تو چمڑے کے موزے یا وہ موزے جو چمڑے جیسے ہوں جن میں پانی نہ جاتا ہو، یا وہ شرائط جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا، اگر قرآن میں حکم نہ ہوتا پھر ہم کہیں سے بھی کوئی بھی روایت ملتی ہم لے لیتے، لیکن قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے واضح لفظوں میں، تو اب وہ متواتر قطعی ہے. اس سے انحراف انہی خاص شرطوں کے ساتھ کیا جائے گا جن پر بالکل واضح اور صریح احادیث موجود ہوں. تو واضح اور صریح احادیث صرف خفین کے بارے میں ہیں، اور خف عربی میں کہتے ہیں یہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو خف کہا جاتا ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جورب کے بارے میں، جورب بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح کیا. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ والے جورب تھے ہی نہیں، اندر جو باریک موزے پہنے جاتے ہیں یہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں. تو تھے ہی نہیں تو نبی ان کے بارے میں فرمائیں گے کیسے؟ صحابہ کرام جو موزے پہنا کرتے تھے وہ تو جوتوں کے بغیر بہت لمبی اس میں وہ پیدل چلا کرتے تھے، بہت لمبی واک کر سکتے تھے، وہ اس میں سفروں پہ چلے جایا کرتے تھے وہ موزے پہن کے. تو یہ جو آج کل کے موزے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا، تو اس کے بارے میں حدیث خاموش ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس پر بھی مسح جائز ہے یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا. وسلم کی سنت سے ثابت ہے. جی بالکل ثابت ہے. دیکھیے 4 بلکہ 5 چیزوں پر مسح کرنا حدیث سے ثابت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے مسح علی الامامہ، اللہ کے رسول نے امامے پر بھی مسح کیا. مسح علی النعلین، آپ نے جوتے پر مسح کیا. نال کہتے ہیں ایک جوتے کو، نعلین کہتے ہیں پیر کو. چونکہ انسان کے پاؤں 2 ہوتے ہیں تو اس لیے اس کا پیر ہوتا ہے. تو مسح علی النعلین، آپ نے جوتے پر بھی مسح کیا. تیسرا آپ نے فرمایا مسح علی الخفین، کہ آپ نے چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے اسے خف کہتے ہیں، اور خفین کہتے ہیں پیر کو، کہ آپ نے چمڑے کے موزے پر بھی مسح کیا. چوتھا آتا ہے مسح علی الجوربین، یہ جورب کا تثنیہ ہے، یعنی یہ پیر ہے. جورب کہتے ہیں کپڑے کی جراب کو، خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو. اللہ کے رسول سے جراب پر بھی مسح ثابت ہے، چمڑے کے موزے پر بھی ثابت ہے. اس میں موٹے اور پتلے کی بھی صراحت نہیں ہے، گرمی اور سردی کی بھی صراحت نہیں ہے. بس آپ نے وضو کر کے پہنا ہو تو اگلے دن اس نماز پہ آپ کو دوبارہ اتار کے وضو کرنا ہوگا جس نماز پہ آپ نے پہلے وضو کر کے پہنا تھا. باقی نمازیں جو بیچ میں آئیں گی آپ سارا وضو کریں گے، جب پاؤں کی باری آئے گی تو آپ اس کے اوپر مسح کریں گے. اور 5ویں چیز، جو اگر کوئی شخص زخمی ہے اور اس کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول نے اس کا بھی حکم دیا کہ باقی اعضاء دھو لے لیکن پٹی والی جگہ پر مسح کر لے. تو یہ 5 مسح اللہ کے رسول سے ثابت ہیں. Make your friends. Try this app. You must be 18 plus to access and use this app. لیکن پٹی والی جگہ پر مسح. جرابوں کے مسح اس بارے میں آپ سن لیں. دین اللہ کا آسان، الدین یسر. حضور نے فرمایا اللہ نے دین آسان اتارا ہے. خود قرآن میں اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پسند کرتا ہے، تنگی نہیں دینا چاہتا. اس لیے نرمیاں اس نے بہت رکھی ہیں، اور وہ رخصتیں جو ہے نا بالکل کھلے دل سے قبول ان کو کرنا چاہیے. خوش ہو کر کریں کہ اللہ تیرا انعام ہے، تو نے اپنے رسول کے لیے ایسا آسان دین اتارا، بجائے کہ ہم یہودیوں کی طرح کریں کہ اللہ نے کہا کوئی گائے ذبح کر، کوئی گائے پکڑتے ٹھیک، مگر کہنے لگے کس عمر کی ہو، کس رنگ کی ہو، فلاں، اپنے لیے دین کر لیا مشکل. اللہ نے واقعہ اسی لیے سنایا کہ مین دیکھنا نہیں کرا کرو. تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ پاؤں ننگے ہیں تو دھو لو. پاؤں اگر آپ نے کسی چیز میں لپیٹے ہیں، وہ چمڑے کے ہوں، خفین موزے، کپڑے کی جرابیں ہوں، جوربین اس کو کہتے ہیں، کوئی چیز ہونا، اللہ کہتا میں نہیں کہتا کہ اتارو. اگر وضو کر کے آپ نے پہنے تھے نا تو وطن میں رہتے ہوئے آپ ایک دن ایک رات اگر نہیں اتارتے تو جب وضو کا وقت آئے اوپر ہاتھ پھیر لیں. گیلی بھی نہیں کرنا، کہ زیادہ کئی لوگ نہیں مسح کرنا جانتے، اوپر نیچے پاری لگاتے، فائدہ کیا ہوا؟ ساری جرابیں گیلی ہوگی تو پہلے سے مصیبت بڑھ گئی. صرف انگلیوں کی لکیر، انگلیوں سے لے کر نا پنڈلی تک اس طرح ہاتھ کھینچ دیں، بس مسح ہو. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ننگے پاؤں دھونے، تو اتنا ہی ہے اس کا ثواب. رسول کریم علیہ السلام سے واضح ہے. اب موضوع کی بات کرتے ہیں، موضوع کا لفظ تو الگ ہے، وہاں خفین جورب الگ ہے کہ اللہ کے رسول نے جرابوں پر بھی مسح کیا ہے، موضوع پر بھی مسح کیا. اور 14 کے قریب صحابہ جن کے نام حضرت امام ابو داؤد نے لکھے، ابن حزم نے، جو بالکل کپڑے اور
دوسری انی جرابوں پر مسح کرتے تھے، بس وضو کر کے پہنی، اس وقت جب آپ نے پہنی تھی آپ وہ وضو تھے. پھر جو ہے نا وطن میں ہوں تو ایک دن ایک رات، مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات آپ کے لیے رخصت ہے، آپ ان پر مسح کر سکتے ہیں، بالکل جائز. اس پر پورا رسالہ علامہ جمال الدین مشکی نے المس والجوربین لکھ دیا، اردو میں اب اس کا ترجمہ بھی ہو گیا اسی پر. دیکھ لو کتنی حدیثیں جرابوں پر مسح کی اور صحابہ نے کی. شرعاً درست ہے یا نہیں. دیکھیں اتنے باریک موزے کہ اگر آپ اس پہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک پہنچ جائے، ان موزوں پر مسح نہیں ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا ان پہ مسح. اتنے گف اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو وہ فوراً کھال تک نہ پہنچے. ہاں تھوڑی دیر بعد پہنچ جائے ایک الگ بات ہے، ان پر آپ کر سکتے ہیں. اب چاہے یہ اونی موزے ہوں، چاہے چمڑے کے بنے ہوں، چاہے ریگزین کے موزے ہوں، ان پر مسح ہو سکتا ہے. جرابوں پر یعنی جو بالکل باریک جیسے آتے ہیں ساکس وغیرہ ہم پہنتے ہیں عام طور پر، اور کہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک پہنچ جائے، ان پر مسح نہیں ہو سکے گا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاؤں دھوئیں نہیں، خالی مسح پہن کے ان پہ موزے پہن کر ان پر مسح کر لیں، آپ کے پاؤں گویا کہ دھل گئے، وضو کمپلیٹ ہو گیا. یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ خلاف عقل مسئلہ ہوا. لیکن چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تو ہم عقل کو ایک طرف کر دیں گے. عقل اس کی حکمت کا ادراک کر سکے نہ کرے ہم مان لیں گے، تو ہم نے مان لیا. اب یاد رکھیں اس طرح کے جو خلاف عقل مسئلے ہوتے ہیں، یعنی جن کی حکمت کا عقل ادراک نہیں کر سکتی، جس طرح بعینی ہم تک پہنچے ہیں، ہمیں اسی کے درمیان رہنا لازم ہوتا ہے. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا تو فقہا نے غور کیا وہ موزے کیسے تھے. پہلی بات تو یہ کہ اتنے موٹے تھے کہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے. دوسری بات یہ کہ وہ ٹخنوں کو ڈھکے ہوتے تھے. تیسری بات یہ کہ پاؤں میں چمٹے ہوتے تھے، اگر اس کو پاؤں چلائیں پاؤں اٹھائیں تو یوں نہیں کہ پاؤں باہر نکل آئے. تو بس فقہا نے یہ 3 چیزیں خاص طور پہ رکھیں کہ اتنے موٹے ہوں کہ پانی فوراً کھال تک نہ پہنچے، وہ خود اپنے مضبوطی سے چمٹے میں ہوں کہ پاؤں باہر نہ نکل آئے، اور ٹخنوں سے اونچے ہونے. جرابیں پہنی ہوئی ہیں اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. مسح آپ جو بھی کریں گے، سر کا مسح ہے یا پاؤں کا مسح ہے، پاؤں کے اوپر جرابیں کوئی بھی چیز مانے نہیں ہونی چاہیے. ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر آپ کی ہتھیلی جائے اور تر ہو ہتھیلی، وضو کے پانی سے تر ہو، آپ اس کا مسح کریں. اور اسی طرح سر پر مکنا، ٹوپی، جو بھی چیز ہے اس کو اتاریں گے، سر کے اوپر مسح کریں گے. بتا چکے ہیں کہ سر کے قریبی بالوں پر، جلد کے قریبی بالوں پر بھی مسح ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جلد کے اوپر آپ ہاتھ کو رگڑیں، قریبی بالوں پر مسح ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز مانے ہے، جراب ہے، مکنا ہے، ٹوپی ہے، یا حتیٰ کہ اتنا آپ نے آئل لوشن لگا دیا کہ اس کی چکناہٹ ہے اوپر اور آپ کی تری جلد تک نہیں پہنچ رہی، تب بھی آپ کا مسح نہیں ہوگا اور آپ کا وضو درست نہیں ہے. آپ نے سب حضرات کو سن لیا، دیکھا آپ کے سامنے مفتیان نے کیا، اہل سنت والجماعت کے بھی تھے، اہل حدیث بھی تھی، شیعہ حضرات بھی تھے، اور آپ نے سب کو سنا. اب فیصلہ یہ ہوا کہ صحیح یہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کون سے خفین ہیں جن کے اوپر مسح کیا جائے گا. وہ خفین ہیں جو چمڑے کا ہوتا ہے، اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. اب اس کی مدت کون سی ہے؟ اس کی مدت یہ ہے جو جیسے ہم مقیم ہیں، جیسے ہم گھر کے اندر ہیں، ہمارا یہاں سردی والا موسم بھی آتا ہے، تو سردیوں کے موسم کے اندر ہم رات کو جب صبح اٹھیں گے تو وضو کر کے اگر ہم نے اس وقت مسی پہن لی تو جو خفین ہوتے ہیں وہ پہن لیے، تو جب ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا اس وقت سے لے کر اس وقت تک، اس وقت سے ہمارا وقت شمار کیا جائے گا. جس وقت ہمارا جو وضو ٹوٹ جائے گا جب ہم نے اس کے اوپر اس وقت سے مسح کیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے وضو کیا، وضو کے اندر ہم نے پاؤں دھوئے ہیں، اور پاؤں دھونے کے بعد پھر ہم نے خفین پہنی ہیں. اب آیا اس وقت سے وضو کا وقت، جو مسح کا وقت مقرر کیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس وقت کیا جائے گا جس وقت انسان کا وضو ٹوٹے گا، اور اس وقت جب وہ موزوں کے اوپر مسح کرے گا اس وقت سے اس کا وقت شمار کیا جائے گا، اور اس کے 24 گھنٹے تک وہ اس موزے پر مسح کر سکتا ہے. اب اسی طریقے سے جو مسافر ہے، مسافر کو 3 دن تک اس کی اجازت ہے، وہ اسی خفین کے اوپر مسح کر سکتا ہے. آئیے، ہاں ایک بات اور بھی بہت سارے کہتے ہیں کہ ہم نے جو خفین پہنی ہے اور اس کے نیچے ہم نے اندر ساکس پہنا ہے. اگر آپ نے ساکس پہنا ہے یا جو بھی پہنا ہے، اوپر سے آپ نے خفین یعنی وہ چمڑے کا جوڑا جس کو ہم مسی وغیرہ بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے پہنی ہے، تو اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. اس سے آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا، آپ کی نماز بھی درست ہوگی. ہاں ایک بات بہت سارے حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے کسی بیچارے کو لگ جاتی ہے، اس کو زخم بڑھ جاتا ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کو وہ زخم کھل جاتا ہے، تو اس کے اوپر وہ پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے، کیا اس کے اوپر وہ مسح وغیرہ کر سکتا ہے؟ شریعت نے اس کو اس چیز کی بھی اجازت دی ہے.
اگر اس کو جو اعضاء ہم وضو کے اندر دھوتے ہیں اگر ان اعضاء میں سے کسی ایسے اعضاء کے اندر اس کو لگی ہے یا اس کا وہ جو زخم ہے وہ کھلا ہے تو اگر اس کے اوپر اس نے پٹی یا دوا وغیرہ رکھی ہے تو اس کے اوپر وہ مسح کر سکتا ہے، باقی اعضاء کو دھو لے اور وہاں پر وہ مسح کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ بہت اہم مسئلہ تھا جس کے اوپر آج ہم نے بات کی اور اپنے اکابر سے سنا کہ بھئی یہ کیا ہے۔ باقی جیسے ایک شیعہ حضرات کے ایک عالم تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مسح نہیں کر سکتے ہیں، آپ صرف مسح کر سکتے ہیں کہ تاکہ آپ کا پاؤں بالکل ننگا ہو اور اس کے اوپر کچھ نہ ہو، تب آپ اگر اس کے اوپر مسح کریں تو تب مسح ہوگا، وہ خفین کے قائل نہیں ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مفتیان کرام کو سنیں اور ان سے سمجھیں کہ بھائی صحیح بات کیا ہے اور پھر ہم اپنے صحیح جو بات ہے اسی کے اوپر ہم عمل کریں، کیونکہ اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ کہیں ہم بھٹک گئے ادھر سے ادھر دلائل کے اندر، یہ دلائل اس لیے آپ کو پیش نہیں کیے جاتے ہیں تاکہ آپ ادھر ادھر سے، بلکہ اس کے لیے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ آپ سمجھو کہ صحیح کیا ہے، کون سے مسئلے کے اندر کیا ہے، کون سے مسئلے کے اندر نہیں ہے۔ اور ہمارے جو بڑے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف، تو یہ جو بڑے اکابر ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں اور ان کو جو انہوں نے کہا ہے اسی کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔